शेख रशीद ने ये पर्दा भी फाश कर दिया है कि कोई मुआहदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम अमेरिका के सामने इज्जत बना रहे हैं कि इज्जत देने वाला कौन है और दावा क्या करते हैं और इज्जत की भीख किन से मांग रही है ये हमारी जो मौजूदा हुकूमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार शेख रशीद ने सच बोल ही दिया है कि वो पाकिस्तान में जितने अमेरिकी फ़ौजियाँ और जो महाजरीन हैं, महाजरीन यानी कि जो अमेरिका के ग़ुलाम अफ़गानी थे, जो अपनी सरज़मीन में अपने अफ़गानियों के गद्दार थे, उनको पाकिस्तान ने अपने सरज़मीन में जगह क्यों दी। आखिर शेख रशीद ने कल एक मीडिया टॉक शो में बता ही दिया है। जो खदशात थे हमारे थे, मजहबी जमातों के थे, तहरीक लब्बैक के थे, या जो आम आदमी सोच रहा था, अपोजिशन सियासत ही कर रही थी लेकिन अपोजिशन ही वही आवाज़ उठा रही थी कि आखिर इन लोगों ने क्या दिया, उसके बदले इनको क्या मिला है, किस चीज़ का इन लोगों ने सौदा किया, इज़्ज़त का सौदा किया है, पैसों की खातिर किस लिया। आखिर शेख रशीद ने वो सब कुछ बता दिया। शेख रशीद का बयान सुनाने से पहले मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत अच्छी बात करते थे कि भाई मुझे किसी सिग्नल पे खड़ा कर दो तो कोई मुझे 10 रुपये नहीं देगा, और आज लोग मेरी व्हील चेयर को लोग चूम रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि ये सब कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की खातिर है कि हम जब दीन की बात करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात करेंगे, नामूस रिसालत की बात करेंगे, ख़त्म नबुव्वत की बात करेंगे, तो लोग हमारे जो व्हील चेयर है उसकी व्हीलों को भी बोसा देंगे। ये बाबा जी अक्सर फरमाते थे। और इमरान खान साहब क्या कहते हैं, मैं सब वीडियो क्लिप तो आप लोगों को नहीं सुना सकता हूँ, ये मशहूर वीडियो क्लिप हैं, आप समझ जाएंगे कि इमरान खान साहब अक्सर कहता है कि जो इज़्ज़त है ना वो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे जिसको इज़्ज़त दे और ज़िल्लत दे, और सब लोग यही मुसलमान कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर यकीन किसका है, इसके ऊपर इस जो अल्लाह इज़्ज़त देता है और अल्लाह ज़िल्लत देता है, इसके ऊपर ईमान किसका है और यकीन किसका है। ये सिर्फ बातें कौन करता है, इसके ऊपर पूरा पर्दा उठाया कल शेख रशीद ने। शेख रशीद ने नाजरीन एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई उससे जब मीडिया वाले ने सवाल किया है कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो इसके बदले हमको क्या मिल रहा है, इससे बदले हम क्या FATF की वजह से हमको कोई छूट मिल रही है या कोई और IMF की तरफ से मिल रही है, आखिर इसका बदले हमको क्या मिल रहा है। तो शेख रशीद ने क्या जवाब दिया है वो वीडियो क्लिप सुनो, लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों को 2 वीडियो क्लिप और सुनाऊंगा, फिर आपके सामने सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि इज़्ज़त देने वाला कौन है और दावा क्या करते हैं और इज़्ज़त की भीख किन से मांग रही है ये हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, वो किन से अपनी इज़्ज़त की भीख मांग रही है, वो सब लोग मैं आप आगे बताऊंगा। लेकिन पहले शेख रशीद का वो जवाब सुनो। मौजूद है शेख साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अफगानिस्तान के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ और फिर जो आज मरियम साहबा ने बयान दिए हैं और PDM की स्ट्रैटेजी जो दिखाई दे रही है। सबसे पहले सर ये बताइए कि पाकिस्तान ने जो इनखला में दुनिया की मदद की है, इसके नतीजे में पाकिस्तान ने भी क्या कुछ हासिल किया है, कुछ एश्योरेंसेस पाकिस्तान को मिली हैं FATF के हवाले से, कुछ IMF की शराइत के हवाले से, कुछ पाकिस्तान को रिलैक्सेशन के हवाले से, क्या पाकिस्तान ने कुछ अचीव भी किया है इसमें? देखिए, दुनिया में इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर आदमी ने तारीफ की। नाजरीन, आप लोगों ने सुना शेख रशीद क्या कह रहा है कि इमेज भी कोई चीज़ है, हमारी इज्जत भी कोई चीज़ है। लेकिन ये भी आप लोगों को मालूम है कि जब से ये मसला हुआ है तो जो हुकूमत के पेड सहाफ़ी हैं, ख़ासकर इमरान रियाज का मैं नाम ले लूँ, साबिर शाकिर का नाम ले लूँ, जितने भी हैं वो बार बार हुकूमती वज़रा क्या कह रहे हैं कि जी अमेरिका के साथ मुआहदा था, जब अमेरिका की फ़ौज जाएगी तो उनकी हम मदद करेंगे, ये हमारा अमेरिका के साथ मुआहदा था, ऐसी बातें कर रहे हैं। ये वही बातें कर रहे हैं कि हुकूमत के जो तज़ाद बयान है उसकी वजह से जब अपोजिशन उसके ऊपर आवाज़ उठाती है, उसके ऊपर सवाल करती है, तनकीद करती है, तो फिर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो अपने जो हुक्मरान हैं उनके तज़ाद बयान के ऊपर वो जवाब नहीं देते कि उनके बयानों में तज़ाद क्यों है। आप लोगों को मालूम है कि जब अभिनंदन को छोड़ा था इमरान खान साहब ने, तो इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि भाई हम गैर सगाली के तौर पर छोड़ रहे हैं। जब इसके ऊपर तनकीद शुरू हुई तो दूसरे दिन उसके वज़रा मीडिया टॉक शो में बैठ के क्या कहते थे कि हमने ये जनीवा मुआहदे के तहत छोड़ा है। भाई जब जनीवा मुआहदे के तहत छोड़ना ही है तो फिर गैर सगाली कहाँ से आ गई? और अगर गैर सगाली
کے طور پہ چھوڑنا ہے تو پھر جنیوا معاہدے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج وہی بات ہو گیا ہے کہ شیخ رشید کہتا ہے کہ ہم نے عزت بڑھانے کے لیے، اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے ہم نے ان لوگوں کو جگہ دی ہے۔ کس کے سامنے ویلیو بڑھا رہے ہیں؟ امریکہ کے سامنے۔ وہ امریکہ جو آج پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، یمن اور شام، سیریا، عراق میں تو وہ ذلیل ہو رہا ہے، اور افغانستان میں وہ ذلیل ہو کے چلا گیا ہے۔ اس کے سامنے یہ اپنی عزت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں کیا ہے اس گورنمنٹ نے 3 سال سے جب بھی آئی ہے تو اس نے یورپی یونین کے سامنے عزت بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور عزت بڑھانے کے ان کے 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک اسلام کے اوپر حملہ کر کے، دین کے خلاف طرح طرح کے یعنی کہ قوانین بنا کے انہوں نے یورپی یونین کے سامنے عزت بڑھائی ہے۔ دوسری طرف یورپی یونین امریکہ کی مدد کر کے، ابھینندن کو چھوڑ کے، گستاخوں کو چھوڑ کے ان لوگوں نے عزت بڑھائی ہے۔ اب لوگوں کو معلوم ہے کہ جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا تو اس ٹائم بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، علماء اکرام نے احتجاج کیا تھا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو پھر عمران خان صاحب نے ایک BBC میں انٹرویو دیا تھا۔ وہ انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ اس نے آسیہ ملونہ کو رہا کر کے، ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا، پہلے کوئی گورنمنٹ یعنی کہ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہی تھی، تو اس میں ڈال دیا۔ تو اس کے بعد وفات چودھری نے ایک بیان دیا تھا، وہ بیان سنو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے TLP کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کو احکامات ہیں، حکومت کو آرڈر ہے؟ نہیں، ہمارے ارادے سامنے ہیں۔ ہم نے جو ارادے جو ہم نے کیے تھے، جو ہم نے ایک عوام سے وعدہ کیا تھا، وہ ہم نے پورا کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی عزت بڑی ہے ہمارے فیصلوں سے۔ پاکستان کی عزت بڑی ہے، پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی عزت بڑی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کی عزت بڑی ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ فواد چودھری سے جب سوال کیا گیا TLP کے بارے میں تو اس نے کیا کہا ہے کہ ہمارے جو ارادے ہیں نا وہ واضح ہیں، وہ کلیئر ہیں، ہم نے جو کام کیا ہے اس سے ہماری عزت بڑی ہے، اس سے پاکستانی قوم کی عزت بڑی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ آسیہ ملونہ کو رہا کرنے کی وجہ سے۔ پاکستان کی عزت کب بڑھ رہی ہے؟ ابھی کس کے سامنے عزت بڑھا رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کے سامنے۔ آسیہ کو رہا کرنا، گستاخہ کو رہا کرنا، ان کی عزت بڑھ رہی ہے۔ کرتارپور بارڈر کو کھولنا، ان کی عزت بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد 400 مندر کا اعلان کرنا، ان کی عزت بڑھ رہی ہے۔ ابھینندن کو چھوڑنا، ان کی عزت بڑھ رہی ہے۔ امریکی فوجیوں کو اپنے اندر اپنے گھر میں جگہ دینا، اس سے ان کی عزت بڑھ رہی ہے۔ کہاں گیا عمران خان صاحب کا نعرہ کہ وہ کہتا ہے کہ جو عزت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں آئے، جو ذلت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں آئے؟ تو کہاں گئے آپ؟ تو امریکہ کے سامنے عزت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ تو یورپی یونین کے سامنے عزت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج شیخ رشید نے واضح کر دیا کہ ہم اپنی عزت بڑھا رہے ہیں، ہماری عزت بڑھے گی یورپی یونین کے سامنے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ یعنی کہ اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازش کر کے، اس لیے تو جو 2020 میں انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں انہوں نے پاکستان کا نام لے کے، پاکستان کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا خصوصی نام لیا کہ ہم عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر بہت خوش ہیں، عمران خان صاحب نے بہت اچھے کام کیے ہیں، عمران خان صاحب کی عزت ہے ہماری نظر میں بڑھ گئی ہے۔ کن کاموں کی وجہ سے؟ کون سے کام عمران خان صاحب نے کیے جن کی وجہ سے انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کے سامنے ان کی عزت بڑھ گئی ہے؟ انہوں نے مینشن کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک کرتارپور بارڈر کھولنا، بہت اچھا کام کیا عمران خان صاحب نے۔ گرو نانک یونیورسٹی کا اعلان کر کے عمران خان صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ آسیہ ملونہ کو رہا کر کے اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ 400 مندر کا اعلان کر کے عمران خان صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ کام کرنے کی وجہ سے ہماری عزت بڑھ رہی ہے۔ جو اس حکومت کے فالوور ہیں، جو اس حکومت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یار وہ کیا ہے؟ وہ سوچتے نہیں ہیں امریکہ کے سامنے اپنی عزت بنانے کی کوشش کر رہی ہے، یورپی یونین کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے۔ اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں کیا فرمایا سورۃ ال عمران میں کہ آپ ان کی جتنی باتیں مانو گے، یہود و نصارہ کی آپ جتنی باتیں مانتے جاؤ گے، آخر وہ آپ کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، یعنی کہ آپ دین سے دور ہو جائیں گے۔ آپ جتنی بھی ان کی باتیں مانیں گے وہ خوش نہیں ہوں گے، وہ آپ کے اوپر کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے عقائد میں نہیں چلے جائیں گے، ان کے مذہب میں نہیں چلے جائیں گے، بالکل اس میں ڈھل نہیں جائیں گے، تو وہ تب تک آپ کے اوپر خوش نہیں ہوں گے۔ تو آپ کس کو خوش کر رہے ہیں بھائی؟ آنے والے وقت کا کسی کو پرواہ نہیں ہے، بس ہر آدمی کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے اوپر امریکہ خوش ہو جائے، کسی طریقے سے ہمارے اوپر یورپی یونین خوش ہو جائے، اور یورپی یونین اور امریکہ خوش ہونے سے کیا جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟
ہاں کیا روز قیامت ہمارے اوپر نعوذ باللہ یہ سوال ہوگا کہ بھائی آپ آئے ہیں تو کیا امریکہ آپ کے اوپر خوش تھا؟ نہیں، لالچ کی وجہ سے، ڈالر کی وجہ سے، ایڈ کی وجہ سے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی میری امت کے اوپر شرک کا ڈر نہیں ہے، ہاں دنیا کی دولت میں وہ پڑ جائے گی، دنیا کی لالچ اس میں کوٹ کوٹ کے بھر جائے گی. اور اسی لیے اللہ کی ذات نے سورۃ مائدہ میں فرمایا ہے کہ جو آدمی یہود و نصارہ سے اس لیے دوستی رکھتا ہے کہ یہ ہم کو فائدہ دیں گے، اگر ہم ان کے ساتھ بگاڑ کے رکھتے ہیں تو یہ ہم کو نقصان دیں گے. ہم ان کے ساتھ تعلق بنا کے رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہم کو فائدہ دیں گے، یہ دولت والے ہیں، یہ پیسے والے ہیں. اور بات کرتے ہیں آپ ریاست مدینہ کی، بات کرتے ہیں آپ ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو چلانے کی. عملی طور پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ ناظرین، اس کے جو نتائج ہیں وہ تو سامنے آئیں گے، وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے. شیخ رشید نے یہ پردہ بھی فاش کر دیا ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم امریکہ کے سامنے عزت بنا رہے ہیں، جو امریکی اپنی عزت تار تار کر کے افغانستان سے چلے گئے ہیں، ان کے سامنے پاکستانی جو حکومت ہے وہ عزت بنانے کی کوشش کر رہی ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ہم کیا کہیں؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ایسے حکمرانوں سے ہماری جتنی جلدی ہو سکے ہماری جان چھڑاؤ، جن کو اپنی عزت کی فکر نہیں ہے، پاکستان کی عزت کی فکر نہیں ہے، اپنے اسلام کی عزت کی فکر نہیں ہے، بس جو ڈالروں کی لالچ میں پڑے ہوئے ہیں اور نام لیتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ